سرور زیبا دے مالو سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خیشتہ نبی سلطان دے. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والے دنوں میں تاریخ لبیک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ اس مرتبہ آپ نے 22 لاکھ ووٹ لیے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں یہ کتنے لاکھ بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو مستقل جد و جہد ہے نا، آپ کو کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، نہ محنت کو ضائع کرتا ہے. آج کل ایک دنیا بہت مشغول ہے ایک عمل میں جسے ارطغرل کہتے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کی جو بھرپور انوالومنٹ ہے، اس میں ایک مستقل جد و جہد کو دکھایا گیا ہے. اور لوگ غازی ارطغرل کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، سلطنت عثمانیہ کا سب جانتے تھے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ غازی عثمان ہے کون، سلطنت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی. کیونکہ تاریخ ہر بندہ نہیں پڑھتا، لیکن ڈرامہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے. تو میں تو اسے ڈرامہ کہوں گا بھی نہیں، ایک تاریخ ہے جس کو ٹی وی پہ وہ لوگ کور کر کے آپ اس کو کیمرہ مائز کر کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. تو اگر آپ اس کو بھی دیکھیں نا، تو ایک تاریخی جد و جہد ہے جو کہ خلافت عثمانیہ کے قیام تک جو ہے وہ جاری رہی. اور آپ اس کے پیچھے ایک مشکلات کا انبار دیکھیں اور آپ منافقین کی تعداد دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کن حالات میں جا کر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. اور یہ کوئی 50-60 سالوں کے گیم بھی نہیں تھا، اس میں ایک بڑی تاریخی جد و جہد شامل رہی، اور 200-300 سال لگے اس کو قائم کرنے میں، پھر جا کر کہیں وہ اس انداز سے پوری خلافت عثمانیہ قائم ہو سکی، جس نے پھر 700 سال تک پھر حکومت بھی کی. تو تحریک لبیک جو ہے نا مفتی صاحب، وہ ابھی ان مراحل میں جو خانہ بدوشی کے مراحل تھے. اچھا، تو اس خانہ بدوشی کے مراحل میں تحریک لبیک کا اپنے پہلے اسٹیپ پر اتنی بڑی تعداد میں ووٹ لے جانا ایک انتہائی خوش آئین بات ہے. یہ ریکارڈ ہے، ایک ریکارڈ، سیاست کا ریکارڈ ہے، سیاست کا ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی مذہبی جماعت جو ہے وہ اپنے پہلے اسٹیج پر، جب انہیں الیکشن صحیح طور پر ان کے اراکین کو اکثر کو آتا بھی نہ ہو، جہاں بڑے بڑے مگرمچھ آپ کے مقابلوں میں اور بڑے بڑے کھاپڑ اور بڑے بڑے نامور لوگ آپ کے مقابلے میں موجود ہوں، اور ایک گندی سیاست کا رواج قائم ہو. سیاست جب ہو ہی کھانے پینے اور گلیاں پکی کرنے، اور سیاست نام ہی جو ہے وہ لوگوں کو نوکریاں دینے اور دلانے کا نام، اور ووٹ بھی لوگ آپ کو اس بنیاد پہ جب ملتے ہوں، تو ایسے میں آپ ایک خالصتاً یہ نعرہ لگا کے کہ جی ہم دین لائیں گے، آپ میدان میں آئیں اور پھر آپ اتنے ووٹ لے جائیں، آئی تھنک ٹو مچ ڈیفیکلٹ. تو اب جب آپ خادم حسین رضوی صاحب، ہمارے قائد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ میدان میں آئے تو ایک بہت بڑا مارکا انہوں نے مارا، اور انہوں نے سب کو حیران اور کر دیا اور ہلا کے رکھ دیا. تو اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو اس وقت تو خادم حسین صاحب کی ایک تنہا جد و جہد تھی. تحریک لبیک پاکستان معرض وجود میں آنے کے باوجود ایک تنہا خادم حسین رضوی صاحب کا نام تحریک لبیک تھا. ایسے ہی تو جب ایک خادم حسین رضوی تنہا ہو کر اپنا میدان اتنا بڑے انداز سے مار سکتا ہے، تو اب تو ایک پورا تنظیمی ڈھانچہ بن چکا ہے. اب تو لاہور سطح، زونل سطح، ضلعی سطح، ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیاں معرض وجود میں آ چکی ہیں، نچلے لیول تک دفاتر بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ اجلاسز ہو رہے ہیں، باقاعدہ محنت ہو رہی ہے، ورک ہو رہا ہے. یعنی تو ایک صحیح ترتیب میں سارا لشکر آ رہا ہے. تو اور پھر محنت بھی اسی انداز سے جاری ہے. تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع بھی نہیں کرتا. تو ان ساری صورتحال کو اگر ہم ملوث خاطر رکھیں تو نو ڈاؤٹ کہ آنے والے وقتوں میں تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایک اچھا میدان مارنے کے قابل ہو چکی ہے. آپ آنے والے دنوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی ضرور لڑیں گے جی، بالکل. ہم الیکشن اب تو آ گئے، ہم بنی سیاست دان گئے. اب تو ہم پہلے صرف ہم بولنگ کراتے تھے، بیٹنگ کوئی اور کرتا تھا. اب بیٹنگ بھی ہم کریں گے، بولنگ بھی ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین. اس وقت جو ایک اہل سنت کی موجودہ صورتحال ہے، جس میں علامہ اشرف حسن جلالی صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، تو یہ اہل سنت کے لیے دھچکا بھی ہے، ایک تکلیف دہ چیز بھی ہے.
ہمارے بڑے علماء کرام آپ ہیں یا آپ جیسے دوسرے علماء کرام بڑے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی، اس میں اگرچہ لمحہ فکری ہمارے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہے اور ایک بڑی پریشانی کا سامنا ہے اہل سنت کے لیے. صرف میں جلالی صاحب کی بات پر نہیں کہہ رہا، ان کی بات پر لمحہ فکریہ یہ پریشانی نہیں ہے. مجھے فکر یہ ہے اہل سنت اس وقت جس نازک دور سے گزر رہی ہے اہل سنت ہماری. ایک تو ہم کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. علامہ شاہ مندورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی نے آپ کو سیاسی طور پر میدان مار کے بتایا تو وہ ذات علامہ خادم حسین رضوی صاحب. رضوی صاحب کی. لوگ کہتے تھے جی مذہبی طور پہ تو ووٹ ملتا ہی نہیں ہے، مسلک کے نام پہ کون ووٹ دیتا ہے؟ تو خالص مسلک اور مذہب کے نام پر ووٹ لے کے دکھایا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اپنا انہیں بڑا بنانے کو تیار نہیں ہے. یار نہیں. اس وقت اگر یہ سارے علماء خود کچھ نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم یہ چل کر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ حضور یہ مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ خادم صاحب ہمارے قائد اور جلالی صاحب کے درمیان تنظیمی اعتبار سے جو اختلاف ہوا تھا بہت ساری عوام اس کی بنیاد پر علامہ خادم صاحب خود ڈائریکٹ اس مسئلے کو جا کر کے جی میں آ جاؤں ایسا ممکن نہیں، نہ ہی سامنے والا ماننے کو تیار ہوگا. اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی یہ طبیعت بھی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کام پر زیادہ توجہ دی ہے. اختلاف کے بعد جلالی صاحب کی بہت ساری تقاریر میں امیر المجاہدین کے خلاف بہت شدید گفتگو شدید لفظوں میں کی گئی، شدت بھرے لہجے میں اور بڑے جذباتی لہجے میں اور بڑی غلط باتیں کی گئی. لیکن امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کسی ایک بات کا بھی جواب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کلپ آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے کوئی ان کے خلاف کوئی بات کی ہو. بالکل صحیح ہے. صحیح یہ ان کے وہ دور رس نتائج رکھنے والی جو بات ہوتی ہے یہ وہ ہے. تو اب ایسی صورتحال میں وہ خود بھی جا کر نہیں اس کو کور کر سکتے یا ہینڈل کر سکتے. تو اب جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یتیمی نظر آ رہی ہے بالکل صحیح. کہ ایک تو کوئی بڑا ہے نہیں، جو بڑا اسے بڑا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا خود کچھ کر نہیں رہے، جو کر سکتا ہے اسے کو جا کے اس کا کہہ نہیں ساتھ رہے، دے نہیں رہے. اسے ساتھ نہیں دے رہے جا کے. اچھا پھر جو علماء تھے مفتی صاحب، علماء نے پیروں کا کام شروع کر دیا. ہاں. اور جو پیر تھے انہوں نے علماء کرام کا منصب سنبھالا. انہوں نے علماء کا منصب سنبھال لیا ہے. تو ہر گلرا رنگو بو جداست، اور جس کا کام اسی کو سانجے، دوسرا کرے تو الٹا بھاجے. اب یہاں وہ صورتحال ہے. اب علماء جو ہیں وہ اس وقت پیروں کی طرح تقریریں کر رہے ہیں، ہاں. اور پیر جو ہیں وہ علماء کی طرح فتوے دے رہے ہیں. فتوی دے رہے ہیں. اس لیے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. حل ہونے کا طریقہ کار کیا تھا؟ پیر تقریریں کرتے رہتے، تقریریں جاری رہتی، علماء بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالتے. حل نکالتے ہیں. ایک بیٹھتا، دو بیٹھتے، تین بیٹھتے، 10 بیٹھتے، 100 بیٹھتے. جب آپ کسی اچھے مقصد کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا تحریک لبیک نے ایک اچھے مقصد کے لیے جیلیں نہیں اٹھائیں؟ سب کچھ کیا ہے. اتنی شہید شہادتیں نہیں ہوئی؟ اس معذوری کے باوجود کہ امیر المجاہدین نے 6 ماہ جیل نہیں کاٹی؟ صحیح سلامت آدمی کا جیل کاٹنا مشکل ہوتا ہے. اس معذوری کے باوجود شدید سردی کے دنوں میں انہوں نے جیل کاٹی، لیکن ان کے پیچھے مقصد بڑا عظیم تھا. اب کیا ہے؟ اب یا تو لوگ اپنے مقصد کو عظیم نہیں سمجھ رہے، یا عظیم سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں. تو دین رسول اللہ کا ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے پھیلنے میں حضور کے دندان مبارک کا کنارہ شہید ہونا شامل ہے. طائف میں آپ کے نالین مبارک تک خون پہنچنا شامل ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو زخمی کرا کر حبیب کا دین پھیلوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو ہمارے دلوں میں ویسے ڈال دے، لیکن یہی وہ اخلاق حسنہ تھے نا، یہی وہ عمل تھا نا حضور کی زندگی کا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں کیا یہ شامل نہیں ہے؟ یہی بتایا جا رہا کہ اتنی عظیم ہستی کو بھی جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. بلکہ ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی علامہ اقبال نے لکھا ہے. فضائے بدر تو پیدا کرنی پڑے گی، وہ نہیں ہو رہی. نہیں ہو پا رہی. تو ایسی صورتحال میں مطلب ایک دفعہ کسی عالم کا چلے جانا
اور جا کر بات کر لینا اور مسئلے کا حل نہ ہونا، کیا یہ تقاضا ہے علماء کا؟ مطلب ایک مسئلہ اگر اتنا بڑا ہو گیا ہے تو کیا علماء کی شان یہ ہے کہ وہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک دفعہ جائیں اور واپسی پر آ کر کہہ دیں جی بات ختم ہو گئی ہے؟ اس کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے کہ اگلا بندہ مزید اس پہ تو کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں کیا ہے۔ علماء کا یہ وقار ہے؟ کیا حکمت اس کو کہا گیا ہے نورہم بین یسعی نورہم بین ایدیہم؟ کیا ایسا ہے؟ کیا یہ حکمت ہے؟ کیا یہ آگے آگے چل رہا ہے نور ان کے؟ مطلب یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے پیچھے بھی نہیں چل رہا، ان کی حکمت ان کے آگے تو کیا ان کے پیچھے بھی نہیں چل رہی۔ تو اس میں جلالی صاحب سے لے کر نچلے طبقے تک میں سب کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، اور میرے دل میں بڑا تکلیف ہے، اہل سنت کا ایک بڑا درد ہے میرے دل میں، اور میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان اگر کوئی متفق علیہ شخصیت بن سکتی ہے اس وقت جس نے اپنا سیاسی اور مذہبی کردار کر کے دکھایا ہے تو وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں۔ اس باقی علماء کے طبقے کو جانا چاہیے تھا اور جا کر انہیں اس بات پر راضی کرنا چاہیے تھا کہ جی آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس سے انکار کرتے، وہ اپنی جس سیاسی بصیرت کے مالک ہیں، جب اتنے سارے علماء 8 10 15 20 25 جب ان کے پاس چلے جاتے اور انہیں اپنا بڑا بناتے تو اس وقت وہ اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں سیاسی اور مذہبی اعتبار سے کہ وہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے بعد کر کے دکھا سکیں، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اس وقت دو باتیں مختصر، چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر رہ گئے۔ ایک بات ہمیں یہ بتائیں کہ اگر مفتی فضل الاسلام نقشبندی صاحب عوامی خطیب نہ ہوتے یا مذہب کی طرف نہ آتے تو پھر یہ کیا ہوتے؟ بڑا مشکل سا ویسے سوال کیا آپ نے کہ میں اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو میرے خیال میں اگر میں یہ نہ ہوتا تو ایک بہت اچھے اور بڑے لیول کا تاجر ہوتا، بزنس مین آپ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ میں ویسے بھی آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو کراچی میں بزنس تو بڑا عام ہے، ہے، اور شروع سے میری طبیعت جو ہے وہ کچھ اپنا کام کرنے کی طرف مائل رہی ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ میں نے کوئی 8 10 15 کام کیے بھی ہیں اچھا جس کو میں وقت نہ دینے کی وجہ سے میں چھوڑ چکا ہوں۔ اور اب میں چونکہ باقاعدہ پراپر ایک کپڑے کی تجارت کا کام کر رہا ہوں تو لیکن اس کا لیول چھوٹا ہے، لیکن اگر میں ادھر نہ ہوتا تو میں اس لیول پہ ایک بہت آگے تک ہوتا۔ اور آنے والے 2 سال میں 4 سال میں آپ مزید اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ میں مفتی صاحب جو بڑوں کا حال دیکھا ہے نا میں نے، چند بڑوں، سب کا نہیں، اللہ میرے اساتذہ کے درجات بلند کرے، جو حیات ہیں اللہ ان کی عمریں دراز کرے، لیکن علم کے ساتھ بھی میں نے جو چند بڑوں کا حال دیکھا ہے نا تو میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ علم بھی اتنا ہی عطا کرے جس علم کے ساتھ آپ اپنی بڑوں کی روش پر قائم رہیں۔ بہت اچھی بات۔ اگر آپ کے علم کے بڑھنے سے آپ اپنے بڑوں کی روش سے ہٹ جائیں نا، جسٹ لائک اعلیٰ حضرت، بہت سارے علماء اب مسلک اعلیٰ حضرت سے جو ہٹے ہیں اس کی بنیاد ان کا علم ہے۔ امام ابو طالب کے مسئلے پر، جنگ جمل، جنگ صفین کے مسئلے پر، موجودہ حال یا دور میں جو اس وقت باغ فدق کے حوالے سے سیدہ کائنات کا مسئلہ کے حوالے سے جو مسئلہ چل رہا ہے، اس میں یہ جتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا سب کو، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی روش سے ہٹیں۔ تو میں اپنے آپ کو کہیں نہیں دیکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جتنا عطا کیا ہے اس کے ساتھ اپنا ایمان سلامت لے کر ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ آخر میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی میسج آپ دینا چاہیں جو مذہبی میرے اور سیاسی حوالے سے مختصر وقت میں؟ جو مسلک کے لوگ ہیں، جو میرے پکے بھائی اہل سنت کے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ دامن اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور نیٹ پر، میڈیا پر ایک کلک سے آپ ہر ایرے غیرے نتھو پھیرے کو سن رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بربادی کا اور آپ کے لیے ایک بہت مشکل کا سبب بن جائے گا اپنے ایمان کو قابو رکھنے کے لیے۔ ہر بندہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے سنا جائے۔
یا اس کی بات پہ یقین کر یقین کے کر عقیدہ لیا بنایا جائے؟ عقیدہ بنایا جائے. صرف ان لوگ نئے کچے ذہن کے بچے، اسٹوڈنٹ، نوجوان، ان سے گزارش ہے قطعاً نہ سنیں، کسی کو نہ سنیں، اپنے مسلک کے مستند علماء کو سنیں. ہر کسی کو ایک کلک سے سننے کے بعد آپ کا ذہن میں بہت سارے فطور. آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب، نوجوان بچے پوچھتے ہیں جنگ جمل کیا ہے، جنگ صفین کیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان مسائل میں گھسنے کی اور ان میں پڑھنے کی، مطلب کیا یہ ممبروں پر بیان ہوتے ہیں؟ کبھی کسی نے ممبر پر بیان کیے ہیں؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ مواد، کہاں سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے؟ ان کے یہ کچے ذہن جو ہے خراب ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس ایک کلک کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے مسلک پر قائم رہیں، اپنے علماء کو سنیں. ہر ایرا غیرہ نتو پیرا اس قابل نہیں ہے کہ اسے سنا جائے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً ہمارے عوام کے لیے سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے ایک اچھا میسج گیا ہوگا، اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو آپ کے بارے میں کچھ نئی باتوں کا پتہ چلا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جماعت کو ہمیشہ آباد و شاد رکھیں. بڑی مہربانی.